مان رحم ناول جانے عشقم تیسرے نمبر 14 رائٹر عریض شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں اسے کون چھوڑ کر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ کس نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ اسے کافی اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن اس طرح کی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ یاد ہی نہیں کر پا رہی کہ اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ ایک دھندلا سایہ تھا جو اسے یاد رہتا، کہاں ہوں میں، کون لایا مجھے یہاں پر، یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس اندھیرے میں دروازے کو تلاش کرنے لگی۔ اسے کونے میں صرف چھوٹی سرخ لائٹ نظر آ رہی تھی جس سے سوائے سوئچ بورڈ کے اور کچھ بھی روشن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی اس سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور جتنے بھی بٹن تھے سب پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن ہوتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ کمرے کو دیکھنے پر یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا آدمی۔ کمرے میں ایک جہازی بیڈ کے علاوہ تمام تر آرائش زندگی موجود تھی۔ اس کا شاخ جس سے انسان کی طرف جا رہا تھا اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ دروازہ کھولو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میرے گھر والے میری راہ دیکھ لو گے، میرے بابا پریشان ہو جائے گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، پلیز خدا کے مجھے یہاں سے نکالو باہر۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہارے ساتھ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو داؤ پر مت لگاؤ، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، رحم کھاؤ مجھ پر، کون ہو تم؟ میں نے کیا بگڑا ہے تمہارا؟ کیوں کڈنیپ کیا ہے تم نے مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے کھولو۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ باہر دونوں پیر شیشے کی میز پر رکھے صوفے پر آرام سے بیٹھا، آنکھیں بند کیے سگریٹ سلو کر مولوی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر اس کی آواز آتی رہی، وہ دیر تک کافی اسے کوستی رہی، اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتی رہی، اسے واسطے تک دیتی رہی، اور پھر جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اس کے چہرے پر گہرے دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ بس اتنی ہمت تھی شاید اس میں۔ وہ اٹھا، بھاری قدم اٹھاتا کمرے کی جانب آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ جو کب سے گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا لیکن اس کا شک درست نکلا تھا، یہ وہی تھا جس کے بارے میں وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کل تک وہ اس کے لیے بہت معتبر انسان تھا لیکن آج اس نے اس کا یقین توڑ دیا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی، زندگی کے بہت سارے مواقع پر اس شخص نے اس کا ساتھ دیا تھا اور آج وہی اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ کیا ایسے ہوتے ہیں محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں محبت کا دام بھرنے والے؟ کہاں گئی تھی اس کی محبت کہ وہ اسی کی عزت کو داؤ پر لگا رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور بتایا کہ جیسی محبت تم نے کی سید زراور شاہ، ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے۔ اس شخص نے محبت کے نام پر اسے رسوا کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ یہاں بند تھی، نہ جانے کب سے وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا، نہ جانے کب سے وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ یہاں پڑی تھی۔ کیا وقت ہو گیا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دیتے۔ وہ اسے اتنی زیادہ شاکر تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے۔ وہ شخص اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کاش وہ اس کو پہلے سمجھ جاتی تو یہ سب کچھ نہیں دیکھنا پڑتا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میرے والدین آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ہم غریبوں کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے جو آپ وہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں؟ آپ ہوں گے امیر کبیر انسان لیکن ہم غریبوں کے پاس سوائے ہماری عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ آپ میرے گھر کے حالات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں شاہ جی، میرے ساتھ اس طرح سے نہ کریں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ صبر جانے من چلی جانا، میں کون سا تمہیں ساری زندگی یہاں رکھنے کے لیے لایا ہوں؟ میں تو تمہیں بسانا چاہتا ہوں اور بسانے کے لیے میرے پاس حویلی میں میری اپنی ملکیت میں ایک خوبصورت کمرہ موجود ہے۔ یہاں تو میں صرف تب آتا ہوں جب میں اپ سیٹ ہوتا ہوں۔ میرا ارادہ نہیں تھا تمہیں یہاں لانے کا، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہیں اس تمہارے کزن کے ساتھ دیکھ کر نہ میرے سینے میں ایسی آگ جلی کہ اسے بجھانے کے لیے مجھے تمہیں یہاں لانا ہی پڑا۔ کیا پوچھتی تم نے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا؟ تم میری پیاری سی جان من، تمہیں یہاں نکاح کے لیے لے آیا۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، اگر تم گھر واپس جانا چاہتی ہو تو شرافہ سے نکاح کر لو، اگر نہیں تو میں تمہیں ساری زندگی یہاں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کے بنا مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے لیے تمہارا ہونا ضروری ہے۔ میرے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، تم کس کنڈیشن میں ہو اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بالکل پرسکون سا اس کے دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا، شاید اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے، اور وہ پگھلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج وہ اسے ہر قیمت پر اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی فیملی کو منا لے گا، لیکن اس وقت دادا جان
آج کل پہلے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کا سارا کام مقرش سنبھالتا تھا۔ مقرش جب سے گیا تھا تب سے ہی ان کے کاموں میں بہت سارے مسئلے ہو رہے تھے۔ دادا جان کی سوچ کو پہنچنے والا ان کے سب پوتوں میں صرف مقرش ہی تھا، لیکن اس سے وہ خود ناراض ہو چکے تھے۔ ایسے میں اس کے کاموں کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، جس میں اکثر اس سے غلطی ہو جاتی تو دادا جان اس پر بھی غصہ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ان دونوں دادا جان کے سامنے ایسی کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا جس سے ان کا موڈ خراب ہو اور اس کا کام بگڑ جائے، کیونکہ دادا جان اگر ایک چیز کے لیے انکار کر تو پھر کسی قیمت پر اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور وہ اپنی خواہش کو دادا کی ضد کی نظر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن زرشیا کی طرف سے ایک ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اگر زرشیا کی شادی ہو گئی یا دادا جان کا موڈ بہتر ہونے سے پہلے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا گیا تو پھر وہ کیا کرے گا۔ وہ اپنی خواہشیں دستبردار نہیں ہو سکتا، اس سے کسی بھی قیمت پر۔ دادا جان کو بھی منانا تھا اور وہ زرشیا کو بھی اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت سوائے نکاح کے اور کوئی راستہ نہیں تھا جسے زرشیا کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ میں کبھی زندگی میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی میں یہاں رہوں گی، مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر چھوڑ کے ہے، ورنہ لفظ سے چڑھ ہے مجھے، کوئی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، لیکن تمہارے پاس دو راستے میں نے رکھے ہیں۔ فیصلہ مولوی صاحب کے آنے والے تک ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اس لڑکی کے آنسو اسے ہمیشہ کمزور بنا دیتے تھے۔ پیچھے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن اس نے پلٹنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اس نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا، جبکہ وہ اندر وہیں روتی تڑپتی اس کی منتیں کرتی واسطے دیتی رہی۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب حاضر تھے۔ وہ وہیں پر دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ شدید ٹینشن کی حال میں وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا اور اسے بہت ساری ٹینشن میں گھیرا ہوا تھا۔ اگر دادا جان کو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تو گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا، اور اگر انہیں پتہ چل گیا اس نے اس ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس سے نکاح کیا ہے تو نہ جانے اس کا کیا حال کریں گے۔ وہ جانتا تھا وہ اس حویلی کے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے، اور وہ تو اپنی محبت کو عشق کا نام دیتا تھا۔ زرشیا نے اسے ہر طرف سے نا امید کر دیا تھا۔ اگر وہ اس سے محبت کی تھوڑی سی بھی امید دیتی تو شاید یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتا۔ وہ زرشیا کی اس امید کے ساتھ ہی اپنی امید باندھ لیتا، لیکن زرشیا اس کے ساتھ قدم اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے کزن کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی تھی اور یہ چیز اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ اپنے زرشیا کو کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دے، اور وہ شخص کس طرح اسے آئس کریم پارلر لے کر گیا تھا۔ زرشیا کا اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنا اسے سلکا کر رکھ گیا تھا۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ یہاں؟ آپ کا نکاح ہے؟ مجھے لگا نہ جانے کس کے نکاح میں مجھے بلایا گیا۔ مولوی صاحب اس سے سلام دعا کرتے ہوئے کہنے لگے، وعلیکم السلام جی، میرا نکاح ہے، آپ تشریف رکھیں، میں نے نکاح کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسی حالت میں بیٹھی زہرا کو تار ہو رہی تھی جس حالت میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ نکاح کر کے اپنا گھر بسانا پسند کرو یا پھر سارے دن تم بنا نکاح کے میرے پاس رہو گے؟ وہ کے سامنے بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ شاہ جی خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، تمہارے ہاتھ پر جوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکی، فیصلہ میں کر چکا ہوں، اب آگے تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے۔ میں نکاح کر کے تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی حویلی کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، اور اگر تم بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گے تو تم جانتی ہو کہ وہ رشتہ کیا کہلائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں وہ رشتہ بنانے پر بھی، مجھے بس اس چیز سے مطلب کہ تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، میری باہوں میں رہو۔ فیصلہ کرو، باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، انہیں واپس بھیج دوں یا پھر تم نکاح کے لیے تیار ہو۔ اور ایک اور بات میں کلیئر کروں، نکاح کی صورت میں تم یہاں سے واپس جا سکتی ہو، میں تمہاری پڑھائی تک تمہیں وقت دوں گا، لیکن اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم واپس کبھی نہیں جا پاؤ گے، تمہیں ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ لگتا ہے تم بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گے۔ وہ مسکرا کر کیسے دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ بھی دروازے تک پہنچا تھا جب اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھی۔ زہرا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس کے لیے لایا خوبصورت سرخ دوپٹہ اس کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ تو پھر جان، ہمیں زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے، باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، آؤ آج ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے اچانک کھینچنے وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تانگ کیے اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ زرشیا کا دل بہت تیز سے دھڑکنے لگا۔ جبکہ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تانگ کرتے وہ قدم باہر کی جانب لے گیا، لیکن یہ سمجھا نہیں بھولا تھا کہ وہ باہر جا کر اس طرح سے ری ایکٹ کرے گی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ گواہان کی موجودگی میں وہ اسے نکاح پڑھوا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی یہ علامات کے گزر جانے کا انتظار کرتی۔ اتنی بے بسی اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اگر وہ نکاح سے انکار کر رہی تھی وہ اس سے اس کی آزادی چھین لیتا
وہ اسے سب کچھ چھینے تھا، وہ اس کی پاور سے انجان نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور پھر اسے پوچھنے والا بھی کون تھا؟ اگر وہ اپنے گھر سے غائب ہو جائے تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک آوارہ بد کردار لڑکی بن جاتی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے گالی بن جاتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اور دروازہ شاہ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ یہاں سے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اپنے غیر حاضری کی کیا وجہ بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ماں باپ کی منتظر نگاہ اس کے یہ بہت سارے سوال لیے کھڑے کریں گے۔ اسے انہیں جواب تو دینا ہی تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ماں باپ کے نظروں میں گنہگار بن جائے گی۔ اس تھوڑے سے وقت میں اس کے ماں باپ نے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا ہوگا، یہ بات سوچتی اس کی جان پر بن آئی تھی۔ یقیناً ان سب دونوں نے احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، اور احمد جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ تو ان کو بتا چکا ہوگا کہ وہ اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جا چکا ہے، اور گھر کے دروازے سے وہ کہاں غائب ہو اس کا جواب دو وہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے سب سوالوں کے جواب دینے تھے، اور اس وقت اس کا ذہن اتنا خالی تھا کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے تیار نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملا کر جھوٹ کیسے بولے گی، اور یہ آدمی اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی آگے کی زندگی کیسے ہوگی، آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کی ساری سوچیں اس کے بوڑھے ماں باپ کی طرف گھوم رہی تھی۔ وہ بس کیسے بھی کسی بھی طرح اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، بس کسی بھی طرح اسے اپنے ماں باپ کو اپنی طرف سے بے فکر کرنا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کے کیا حالت ہو، کہیں بابا اسے ڈھونڈنے نہ نکل پڑے ہوں، کہیں یہ بات حویلی تک نہ پہنچ گئی ہو، وہ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کس طرح کرے گی، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب کیسے دے گی۔ وہاں کے ملازم تو پہلے اس کی ذات کو اپنے گندے الفاظ کا نشانہ بنا چکے تھے۔ مولوی صاحب اس سے سوال کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھتے جواب دیتے نکاح نامہ پر دستخط کرنے لگے۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور وہ زرش جعفر خان سے زرش زراور شاہ بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے واپس اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک باہر اسے آوازیں آتی رہیں، لیکن اندر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے اس بات کا بالکل احساس نہ ہونے دیا کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی کی جا رہی ہے، یا یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ جس طرح سے زراور نے اس سے کہا تھا اس نے بالکل ویسا ہی کیا تھا، کیونکہ زراور کو ضد دلا کر وہ اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر خاموشی چھا گئی، اور پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے فوراً بعد اسے گھر واپس چھوڑ آئے گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محبت کو پا لینے کا خمار اس کی نگاہوں سے چھلک رہا تھا، اس کی چال میں واضح سرور تھا، وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ شاہ جی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں گے، تو چلے مجھے گھر چھوڑ آئیے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ نے جیسا کہا میں نے بالکل ویسا کر دیا، میں نے کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، تو پلیز اب اپنا وعدہ نبھائیں اور مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اب مزید یہ سب کچھ فیس نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرتی، جبکہ وہ جو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اسے روتے دیکھ کر اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ میری جان، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں نا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم بہت زیادہ رونا دھونا کرتی ہو، ساری زندگی تمہارے آنسو پوچھنے ہوئے گزر جائے گی، صاف کرو ان آنسو کو۔ تمہاری آنکھوں میں اب یہ پانی نظر آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں میری جان، میں تمہاری آنکھوں میں یہ قطرے برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے دونوں گالوں پہ بہتے پانی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا، اور باری باری کی شدت سے بھرپور لمس اس کے گالوں پر چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس کا انداز انتہائی بے باک تھا، جیسے اسے سامنے والے آپ کی مرضی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بےحد قریب کر چکا تھا، جبکہ وہ جو پہلی بار زندگی میں کسی مرد کی پناہوں میں آئی تھی کانپنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس کے مضبوط حصار میں تانگ پا کر وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگے، لیکن سامنے والا تو جیسے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس کا گال تھا، تھامتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بےحد قریب کرتا وہ بھرپور استحقاق سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے انداز میں بےحد نرمی تھی، وہ بہت محبت سے اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کو اپنے سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔ جب کوئی زرش مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کرتی لیکن اس کی مزاحمت کو مکمل نظر انداز کرتا، اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں بھیج گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ساری حدیں پار کر دوں، آج تمہیں اپنے بنا کر ساری دوریاں مٹا دوں، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا، لیکن آج تو تمہیں واپس چھوڑنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور زراور شاہ اپنی بیوی سے کیا پہلا وعدہ توڑے گا تھوڑی؟ اور جہاں تک بات ہے تمہارے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کا، تو وہ تو اب میں کبھی بھی گزار سکتا ہوں، اس کے لیے تو مجھے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے آج میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن آگے کی میں گارنٹی نہیں دیتا۔ بس آج میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، رات کے 10 بج رہے تھے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوئے،
لیکن تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کہہ دینا کہ احمد کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا کیونکہ میرے آدمی اب تک اس کا کام کر چکے ہوں گے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا، جبکہ اس کی آخری بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اس نے احمد کے ساتھ کچھ کیا تھا۔ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ کیا کیا ہوگا آپ کے آدمی نے احمد بھائی کے ساتھ؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر دیا؟ ظاہر اس کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن ایک ہی دن میں اس نے اسے ایسا روپ دکھایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ہر الٹی سیدھی سوچ رکھنے لگی تھی۔ ارے زیادہ کچھ نہیں کہ بس کچھ لوگوں نے راستے میں اس کا موبائل فون اور پیسے وغیرہ چھین لیے، باقی اس کے ساتھ برا میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر تم اسے اپنا بھائی مانتی ہو، اور کیا تمہیں لگتا ہے میں اپنے سالے کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرا سالہ میرے لیے بہت عزیز ہے، لیکن تمہارا بھائی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ادھر تمہاری اس کے ساتھ شادی کی بات چل رہی ہے، ادھر تم اپنا بھائی بنا کر گھوم رہی ہو، تو بندہ غصہ تو ہوگا نا؟ اب مجھے برا تو لگے گا نا اس بات کو سوچ کر کہ اس آدمی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور وہ تمہیں لے کر بازاروں میں گھوم رہا ہے، اور ادھر میری حالت خراب ہوئی یہ سوچ کر کہ میں تمہاری شادی کس طرح سے توڑوں۔ خیر اب میں بالکل ریلیکس ہو چکا ہوں، تمہارا بھائی بھی اور 2-3 گھنٹوں میں کوئٹہ پہنچ جائے گا۔ اس کا بائک نہیں چھینا، اب جب تک وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے اس سے پہلے تم گھر پہنچ جاؤ گے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں اپنی جان کو کسی طرح کی مصیبت میں ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ جتنی میرے لیے اپنی عزت اہم ہے، اتنی ہی عزیز تم بھی ہو۔ تمہاری عزت صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی ہے، اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم بس کہہ دینا کہ راستے میں موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں آنے میں دیر ہوگی، اور احمد گھر کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ اپنی بزدلی کا قصہ کسی کو بھی نہیں سنے گا۔ وہ بہت ریلیکس موڈ میں اسے بتا رہا تھا۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کی خاطر یہ بھی بتا دیا تھا کہ احمد بندوق دیکھا کچھ ڈر گیا تھا اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ اب ایسا تو ممکن ہی نہ کہ وہ کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک بھی پڑنے دے، کیونکہ یہاں سوال اس کی غیرت کا تھا۔ وہ اپنی بزدلی کو نظارہ بنا کر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس چیز پر خاموش ہی رہنے والا تھا، اور یقیناً یہ بات بھی اس واقعے کے ساتھ ہی دب جانی تھی۔ وہ سارے پلاننگ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کے شاطر دماغ کو سوچتے ہوئے زرشا کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ ہر چیز کو کتنا نارملی حل کر لیتا تھا۔ ڈارلنگ، میرا خیال تمہیں گھر نہیں جانا، اگر تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میرے لیے تو یہ رات چاند رات سے کام نہیں ہوگی، اور اس وقت ہم ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اپنا نکاح میں لے کر، ویسے تو میں تمہیں اپنا بنا ہی چکا ہوں، لیکن تمہیں پوری طرح اپنا بنا کر میں تم پر اپنی مہر لگا لینا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے لبوں تک جا سفر شروع کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے لبوں تک سفر طے کرتا وہ پیچھے ہٹ کر اس کے دور ہو گئی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ کر آئی، بہت ہو چکا، میں نہیں جانتی آپ نے کیا کیا کیسے کیا، مجھے بس میرے گھر جانا ہے، خدا کے لیے میں اب ایک اور سیکنڈ بھی آپ کے پاس نہیں روک سکتی۔ وہ کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر ایک بار پھر سے زراور کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اس کی قربت پر آنسو بہا رہی تھی، اس کے قریب جانا اسے برا لگ رہا تھا۔ اس کے ہوش تھی، وہ بعد میں ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت اسے گھر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ گھسنے والے انداز میں اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔